روایت نمبر 798 عن سفینہ، حضرت سفینہ کے بارے میں لکھ لیجئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے. سفینہ اتنا ہی نام ہے بس، سفینہ. سفینہ کا کیا مطلب معلوم؟ سفینہ بوٹ، بوٹ چھوٹا جو ہوتا ہے نا کشتی، اس کو مرکب کہتے ہیں عربی میں. سفینہ کہیں گے پانی کا جہاز، بڑا شپ جیسا ہوتا ہے نا، بڑا پانی کا جہاز جو ہوتا ہے اس کو سفینہ کہتے ہیں. ان کا نام سفینہ نہیں ہے. ان کے نام کے بارے میں کتابوں میں پڑھے تو 5 5 6 6 8 8 نام آ رہے ہیں. کوئی بول رہا ہے یہ نام تھا، کوئی بول رہا وہ نام تھا. اور اس کا ریزن یہ لکھتے ہیں محدثین کہ ان کا نام کسی کو پتہ نہیں چلنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لے کر چل رہے تھے اور سامان وزن تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائے تھے کہ تو سفینہ ہے، پانی کا جہاز ہے، اٹھا لے سامان کو، تو سفینہ ہے. تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میں اتنا سامان اٹھا لیا جتنا ایک اونٹ پہ اٹھایا جاتا. ایک اونٹ جتنا ویٹ اٹھاتا ہے، 200-300 کلو تو اٹھاتا ہوں گا اونٹ، میں سمجھ رہا ہوں ایسے 200-300 اونٹ 200-300 کلو تو اٹھاتا ہوں گا. تو حضرت سفینہ اتنا سامان اٹھا لیے اور فرماتے ہیں کہ حضور وہ کہنے کے بعد جب میں اٹھایا تو میرے کو اس کا ویٹ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسا ایزی میں اٹھا کر چل رہا تھا. تو کیونکہ مجھے حضور نے سفینہ کہہ کر پکارا ہے، اس کے بعد لاکھ لوگ کوشش کرتے کہ بیٹے بتاؤ آپ کا نام کیا ہے، تو کہتے میں اپنا نام نہیں بتا رہا ہوں، حضور نے سفینہ کہہ دیا میرا نام سفینہ ہے. تو پھر وہ کیونکہ اپنا نام لوگ کو بتائے ہی نہیں، اس لیے لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح نام کیا ہے. 5 5 6 6 کنفیوژن ہے ان کے نام کے بارے میں. اگر جائیں گے تو وہ کھلا بولتے تھے، لوگ نام پوچھے تو کہتے ہیں بس میرا نام سفینہ ہے، یہی نام مجھے پکارنا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور یہ اصل میں غلام تھے ام المؤمنین ام سلمہ کے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ہماری ماں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے. ان کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس شرط پہ آزاد، اس کنڈیشن پہ ان کو آزاد کرے تھے. یہ فرمائے تھے کہ اگر پوری زندگی حضور کی خدمت کرتے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں، تو میں تم کو آزاد کر دیتی ہوں. تو یہ بولتے ہیں کہ بالکل حضور کی خدمت کرنا اس سے اچھا کیا موقع ہے. تو یہ پھر اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی یہ خدمت کرتے رہے. ٹھیک ہے. ان کا انتقال بہت بعد میں 70 ہجری کو ہوا تھا. 70 ہجری کو حضرت سفینہ کا انتقال ہوا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں رکبت البحر فی سفینۃ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک پانی کے جہاز میں بیٹھا، یعنی نام ان کا سفینہ ہے اور انہوں بیٹھے سفینہ میں. جی حضرت سفینہ ایک سفینہ میں پانی کی جہاز میں بیٹھا سمندر میں جانے کے لیے. فانکسرت، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پانی کا جہاز ٹوٹ گیا. یہ پانی کا جہاز ٹوٹ گیا، کلیش ہو گیا، سیلاب آیا، طغیانی آئی، آندھی ہوئی، میرا پانی کا جہاز ٹوٹ گیا. فرکبت لوحا منہا، تو میں ایک بڑے لکڑی کے ٹکڑے پر، ایک چکلا ہوتا نا پلائی ووڈ جیسا ہوتا، ایک اس کے اوپر میں لٹک گیا، پانی کے جہاز کے اس پر لٹک گیا. فطرحنی فی اجمۃ، اور وہ تختہ مجھے لے جا کر ایک جنگل کے پاس چھوڑ دیا. یعنی پوری رات بہتا رہا اور مجھے پتہ نہیں کس کونے پہ پہنچا میں. جب زمین کے کسی کونے پہ پہنچا تو وہاں پر درخت تھے. غالباً میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افریقن سائڈ گئے ہوں گے، کیونکہ مکہ مدینہ کے پاس ریڈ سی لگتا ہے، البحر الاحمر، اور اس کے لیفٹ سائڈ پر جو سمندر لگتا ہے وہ پورا افریقن جنگلات ہے وہ. تو شاید اس طرف چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی زمین پہ پہنچ گیا جہاں پر گھنے گھنے درخت ہے اور اس میں باضابطہ لائن کا آواز آ رہا ہے. لائن شیر، ببر کہتے ہیں نا، ببر شیر، وہ بڑے بالاں والا، اس کے برابر مجھے آواز آ رہا ہے. فلم یرعنی الا بہ، اور مجھے ڈر ہی لگا تھا کہ کیا ہوتا یہاں پر ببر کا آواز آ رہا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لائن میرے سامنے آ گیا. اب سامنے موت ہے، اب ببر شیر سامنے آ کے ٹھہرا. فقلت یا ابا الحارث، میں نے کہا ابو حارث میری بات سنو. عرب لوگ کیا کہتے ہیں، شیر کو پیار سے ابو الحارث کہتے ہیں. یہ ابو الحارث ذرا تگڑا نام ہے، وہ ایکچوئل نام تو اسد ہے اس کا، لیکن وہ بولے کہ ابو الحارث میری بات سنو، انا مولا رسول اللہ. اے ببر شیر، اے لائن، جی جنگل کے بادشاہ صاحب سن لو، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں. دیکھو میں اب کہاں بھاگ سکتے شیر سے، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں. فطأطأ رأسہ، سفینہ کہتے عجب کی بات یہ ہے کہ وہ لائن ایسا جو ہے سر ہلانے لگا. تو ہاں یہ تو بات سمجھ گیا، جب حضور کا نام لیے تو یہ تو بات سمجھ گیا. وغمز بمنکبہ شقی، اور وہ کیا کہتے ایک طرف مجھے اشارہ کرنے لگا، ایک طرف مجھے ایسے اشارہ کرنے لگا. فما زال یغمزنی ویہدینی الی الطریق،
اور وہ ایسے ایسے اشارہ کرتا گیا اور چلتا گیا، تو میں اس کے پیچھے جاتے گیا، وہ میرے کو اشارہ کر رہا تھا برابر، یہاں سے چلو یہاں سے چلو، تو وہ یہدینی الطریق، وہ مجھے گائیڈ کر رہا تھا، راستہ بتا رہا تھا، میں شیر کے پیچھے پیچھے، ببر شیر کے لائن کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، حتی وضعنی علی الطریق، یہاں تک کہ مجھے بڑے راستے پر لا دیا۔ وہ جنگلوں میں راستہ معلوم ہو جاتا نا، اچھا یہ انسان کے چلنے کا راستہ ہے، اب یہاں سے کہیں گئے تو بستی آ جاتی، تو مین روڈ تک، مین راستے تک مجھے لا دیا۔ فلما وضعنی ہمہما، اور جب مجھے پورا راستے پر لا دیا تو کچھ آوازیں نکالا، ہمہمہ کہتے ہیں یعنی ایسے آوازیں نکالنا جو سمجھ میں نہیں آتے، تو فلما وضعنی ہمہمہ، جب وہ مجھے صحیح راستے پر لا دیا تو وہ کچھ آوازیں نکالا، فظننت انہ یودعنی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے اب خداحافظ کہہ رہا ہے، یہ صحیح راستے پر مجھے لایا اور یہاں سے مجھے بائے کہہ رہا ہے۔ تو میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، میں حضور کی خدمت کرتا کہا تو مجھے لائن اس طرح سے راستہ بتایا۔ اس کو امام حاکم اور امام بخاری تاریخ الکبیر میں، اور امام طبرانی نے اور بغوی نے اور امام حاکم نے، سب نے اس کو، یہ واقعے کو روایت کیا ہے۔ جی تاریخ وفات بتایا نا 70 ہجری۔